بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنی والمیتہ وہما نجسان من النفس والمراد بالمیتۃ غیر المزکى شرعا والماخوذ من سوق او ید المسلمین مع الشک فی التزکیۃ ومحکوم بالحل والطہارہ حتی مع سبق ید الکافر فیما اذا احتمل فحص المسلم عن تزکیتہ۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا ہے نجاسات۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ النجاسات عشر، نجاسات 10 ہیں۔ نمبر 1 بول، نمبر 2 غائط، ان کی بحث گزر گئی۔ نمبر 3 منی، نمبر 4 میتہ۔ منی یہ بھی نجاسات میں سے ہے اور میتہ وہ بھی نجاسات میں سے ہے۔ منی انسان کی ہو تو بھی نجاسات میں سے ہے، غیر انسان کی ہو لیکن خون جہندہ رکھنے والا حیوان ہے، منی اس کی ہے، وہ بھی نجس ہے۔ البتہ اگر وہ خون جہندہ نہیں رکھتا، اس کی منی کا کیا حکم ہے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے کہ وہ نجس نہیں ہے۔ یہ بات یہاں ہو گئی۔ تو منی میں ہم کل حیوانات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ حیوانات میں سے انسان کی منی، حیوانات میں سے غیر انسان لیکن ایسا حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو، حیوانات میں سے ایسا حیوان جو خون جہندہ نہ رکھتا ہو۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ہر ایک کی منی کا حکم کہ اگر نجس ہے تو کیوں نجس ہے، اور اگر کوئی پاک ہے تو کیوں پاک ہے۔ یہ بات یہاں ہو گئی۔ پھر بحث آئے گی میتہ کی۔ میتہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ حیوان جس کو شرعی طریقہ سے تزکیہ نہ کیا گیا ہو، ہماری مراد وہ ہے۔ یعنی ایک جانور ایسا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے خود ہی مر گیا، یہ بھی میتہ ہے۔ ایک جانور ایسا ہے جس کو ذبح تو کیا گیا لیکن فرض کرتے ہیں غروب قبلہ نہیں تھا عمدن، یا فرض کرو اس پر اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا مثلا، یعنی ذبح تو ہوا لیکن جو شریعت نے اس کے احکام بیان کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کی 4 اعضاء کا کاٹنا ہے، 2 کاٹی اور 2 نہ کاٹی گئیں، پھر مر گیا۔ ہماری مراد میتہ سے ہر وہ حیوان ہے جس کا شرعی انداز میں، یعنی شریعت کے بیان کردہ طریقہ کے مطابق جس کا تزکیہ نہ کیا گیا ہو، ہم اس کو میتہ شمار کرتے ہیں اور یہ نجس ہے۔ اب اس کی بحث بھی انشاءاللہ آئے گی۔ فی الحال آج کے اس درس میں ہم مختصر سا یہ پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پہلا حصہ ذکر کیا کہ منی حیوانات کی، کہ جن حیوانات کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ حیوان یا انسان ہوگا یا غیر انسان ہوگا، پھر غیر انسان یا وہ خون جہندہ رکھنے والا ہوگا یا خون جہندہ نہ رکھنے والا ہوگا۔ تو مرحلہ اول میں ہم پہلے اس منی کی نجاست کے کس کی منی نجس ہے، کیوں نجس ہے، اس پر دلیل کیا ہے، اور اگر کوئی منی نجس نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے۔ نمبر 3 نجاسات میں سے ہے منی، نمبر 4 ہے میتہ۔ فرماتے ہیں
وَهُمَا نَجِسَانِ من زن نفس، ہر خون جہندہ رکھنے والے حیوان کی منی اور میتہ نجس ہیں۔ ایک والمراد بالمیتۃ، ہماری میتہ سے مراد کیا ہے؟ میتہ سے ہماری مراد ہے غیر المزکا شرعاً، یعنی جس کا شریعت کے بیان کردہ طریقہ کے مطابق تزکیہ نہ کیا گیا ہو، یعنی شریعت نے کہا تھا اس کو ذبح کرنا ہے، ہم نے نار کر دیا، شریعت نے کہا تھا نار کرنا ہے، ہم نے ذبح کر دیا، الاخر ہی یہ میتہ، یہ ہماری مراد ہے۔ نمبر 3 آگے فرماتے ہیں والماخوذ من سوق و ید المسلمین، ہر وہ شے جو مسلمانوں کے بازار سے لی جائے یا مسلمانوں کے ہاتھ سے لی جائے، ما شک فی التزکیہ، اور شک کو کہ یہ گوشت میں نے جو اس قصاب سے لیا ہے یا اس مسلمانوں کی مارکیٹ میں جو قصاب بیٹھے جو گوشت لیا ہے، پتہ نہیں اس کا تزکیہ ہوا یا نہ ہوا، یعنی اگر کسی حیوان کے تزکیہ میں شک ہے لیکن جو گوشت لیا جا رہا ہے وہ سوق المسلمین یا ید مسلمین سے ہے، تو ایسے شک کی صورت میں فرماتے ہیں جو چیز بھی لی جائے محکوم بالحل والطہارہ، اس کا کھانا حلال ہے اور وہ شے پاک ہے۔ پوری بات کو سمجھنا، دلیل اس کی بعد پڑھیں گے، یعنی مسلمانوں کے بازار سے اگر ہم گوشت خرید کرتے ہیں اور ہمیں شک ہو کہ پتہ نہیں شرعی انداز میں اس کا طریقہ کے مطابق تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ محکوم بالحلیت ہے، یہ محکوم بالطہارت ہے۔ کسی مسلمان قصاب سے ہم نے لیا فرض کرو اور ہمیں شک ہے، محکوم بالحلیت ہے، محکوم بالطہارت ہے۔ حتیٰ ما سابق ید الکافر، حتیٰ کہ اگر اس پر پہلے کسی کافر کا قبضہ رہا ہے تو بھی وہ محکوم بالحلیت، یا محکوم کے کافر کے ہاتھ میں تھی تو بھی محکوم بالحلیت اور بالطہارت ہے۔ کب؟ اذا احتملا، جب اس شے کے بارے میں یہ احتمال دیا جا سکے، کیا کہ فحص المسلم عن تزکیتہ، کہ مسلمان نے اس کے تزکیہ کے بارے میں تحقیق کی ہوگی تو بھی وہ محکوم بالحلیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آسان، خوب، یہ تو ہو گیا ہو۔ اب ہم بحث میں آتے ہیں دلیل میں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ منی نجس ہے، اب بحث ہے کس کی منی نجس ہے، انسان کی منی یا غیر انسان جو خون جہندہ رکھتا ہے یا غیر انسان جو خون جہندہ نہیں رکھتا۔ ترتیب سے آیت اللہ ایروانی دام ظلہ العالی نے اس کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں اما نجاست المنی اذا کان من الانسان، اگر وہ منی انسان کی منی ہے تو یہ ہے نجس ہے۔ کیوں جی؟ فَلِلتَّسَالُمْ، انسان کی منی کی نجاست پر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ وَقَضَاءِ ضرورت الدین، بلکہ اس انسانی منی کی نجاست کا حکم ضروریات دین میں سے ہے، یعنی جو لوگ بھی شریعت کو مانتے ہیں
وہ تمام لوگ اس انسان کی اس منی کی نجاست پر متفق ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو انسانی منی کی نجاست کا قائل نہ ہو، سب کا خوب یہ دو ہو گئے، اجماع بھی ہے اور اس کی نجاست ضروریات دین میں سے۔ وَدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ، جیسے آیت اللہ روحانی کا انداز ہے کہ جس حکم پر متعدد روایات دلالت کر رہی ہوں وہ ان میں سے فقط ایک کو نقل کرتے ہیں تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں ایک نہیں بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو انسان کی منی کی نجاست پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے ایک کو نقل فرما رہے ہیں۔ کا صحیحت محمد ابن مسلم بلحاظ سند، یہ روایت صحیحہ ہے، محمد بن مسلم کی روایت عن احدہما، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہم السلام میں سے کسی ایک سے، کہ المنی یصیب الثوب، غالباً راوی نے سوال کیا ہوگا کہ جناب اگر منی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ قال، تو معصوم نے جواب میں فرمایا اذا عرفت مکانہ فاغسلہ، اگر کپڑے کی اس جگہ کو جانتا ہے کہ جس جگہ منی لگی ہوئی ہے وہ معین جگہ ہے تو بس اسی معین جگہ کو دھو دو، پاک کرو۔ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ، اور اگر تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ میرے کپڑے پر منی لگی ہے لیکن اس منی والی جگہ کا پتہ نہیں ہے، وہ معین نہیں ہے کہ کون سی جگہ تھی جہاں منی لگی تھی، امام نے فرمایا فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ، تو پھر پورے اس کپڑے کو دھو دو۔ یعنی فرق کرو، اگر تمہیں پتہ ہے کہ میری سلوار پر یا چادر پر فلاں جگہ منی ہے تو اس جگہ کو، اگر یہ معلوم نہیں ہے تو پھر پورے کے پورے لباس کپڑے کو دھونا واجب ہے۔ اب ذرا غور کرنا ہے، اگر منی نجس نہ ہوتی تو معصوم یہ نہ فرماتے کہ اگر جگہ کا پتہ ہے تو اسی جگہ کو، ورنہ سارے ثوب کو، سارے کپڑے کو دھو۔ یہ دھونے کا جو حکم ہے یہ تب ہے کہ منی نجس تھی، نہ ہوتی تو پھر دھونے کا حکم کیوں دیتے؟ ایک واضح سی بات ہے، یہ دلیل ہے۔ خوب، یہ تو ہو گیا انسانی منی۔ اما اذا کون من غیر الانسان، انہوں نے کہا ہے نا ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو اس کی منی نجس ہے، انسان کی بات ہو کلیئر۔ اگر وہ جانور، اگر وہ حیوان انسان تو نہیں ہے لیکن خون جہندہ رکھتا ہے، یعنی غیر انسان کی ہے، وہ نجس کیوں ہے غیر انسان کی منی؟ فَلِصَحِيحَةِ محمد ابن مسلم عنہ، یہ بھی روایت ہے محمد ابن مسلم کی، امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے، کیا کہ ذَكَرَ الْمَنِيَّ، امام نے منی کا ذکر کیا، یعنی بات کی، وَشَدَّدَهُ، اور اس کے بارے میں بہت شدت سے بیان فرمایا کہ یہ نجس ہے، یہ فلان ہے فلان ہے، وَجَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ، اور منی کو بول سے اشد قرار دیا، یعنی اس کی نجاست اس سے بھی کہیں زیادہ ہے بالفاظ دیگر۔ اب ذَكَرَ الْمَنِيَّ، المنی الف لام ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، من البول، بول پر بھی الف لام ہے، الف لام کی اقسام ہوتی ہیں بہت ساری، جن لوگوں نے کافیہ ابن حاجب پڑھا ہوگا اور وہاں تک الکلمات لفظ وضع لمعنی مفردن دن، وہاں پر الکلمہ پر الف لام کون سا ہے، وہاں پر اساتذہ کرام الف لام کی ساری اقسام لکھایا کرتے تھے کہ یہ الف لام جنس کا ہے، یہ الف لام استغراق کا ہے، یہ الف لام عہد کا ہے، پھر آیا عہد ذہنی ہے، عہد لفظی ہے، عہد فلان ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔
فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّامَ فِي الْمَنِي وَالْبَوْلِ، المنی پر الف لام اور بول پر الف لام، الف لام جنس کا ہے، یعنی مراد کیا کہ جنس منی، طبیعت منی، جنس بول سے، طبیعت بول سے اشد ہے۔ اب حیث ان البول من المحرم ذی النفس نجس، اب جب خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت کا بول نجس ہے، پھل منی و کذالک، تو پھر منی بھی نجس ہے۔ بھئی جب طے ہو گیا کہ بول نجس ہے اور امام نے ادھر منی کو بول سے اشد قرار دیا، تو جب حرام گوشت ذی النفس کا بول نجس ہے اور یہ اس سے ہو گئی اشد، تو اس کا مطلب منی بھی نجس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال مقدر کہ جناب اس دوسری روایت صحیح ہے محمد ابن مسلم کی کیا ضرورت تھی غیر انسان کی منی کو ثابت کی نجاست کو ثابت کرنے کے لیے؟ وہی پہلے جو روایت آئی تھی کہ المنی یصیب الثوب، امام نے فرمایا اذا عرفت مکانہ فاغسلہ، بس امام نے جب دھونے کا حکم دے دیا اگر منی کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھو، تو یہی کافی تھا اس کی نجاست ثابت کرنے کے لیے۔ تو پھر اس غیر انسان کی منی کے لیے دوسری روایت کا سہارا کیوں لینا پڑا؟ جواب لا یصح التمسک بالصحیحۃ الاولی، وہ جو پہلی روایت تھی صحیح محمد بن مسلم عن احدہما، اس کے ذریعے غیر انسان کی منی کی نجاست کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سوال یہ تھا کہ المنی یصیب الثوب، کہ اگر منی کپڑے پر لگ جائے تو منی عام طور پر انسان کی منی کپڑوں پر لگتی ہے، غیر انسان کی منی کپڑوں پر نہیں لگتی۔ تو منی کا کپڑوں پر لگ جانا اس کا انصراف ہے کس کی طرف؟ کہ اس کا مطلب ہے کسی انسان کی منی خارج ہوئی جو کپڑے پر لگی، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم نے علیحدہ سے روایت دوسری روایت صحیحہ پیش کی، کہ تاکہ وہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا انصراف تو فقط وہ انسان کی طرف ہے، لہذا انسانی منی کی نجاست کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے علیحدہ سے روایت دی کہ نہ، غیر انسان کی منی بھی نجس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ تو ہو گیا کہ غیر انسان ہے، حرام گوشت ہے، جیسے اس کا پیشاب نجس ہے اس کی منی بھی نجس ہے۔ اما نجاست منی النفس اذا کان محللا، لیکن اگر ایک حیوان جو غیر انسان ہے لیکن وہ حرام گوشت نہیں بلکہ حلال گوشت ہے، حرام گوشت کا تو بول نجس، اور امام نے منی کو بول سے اشد قرار دیا، منی بھی نجس، وہ تو ہو گیا علیحدہ، لیکن جو حلال گوشت ہے جس کا بول نجس نہیں ہوتا، اس کی منی کے نجاست پر دلیل کیا ہے؟ پوری توجہ۔ مثلا یہ جو بکرا ہو گیا، دمبا ہو گیا، بیل ہو گیا، جو حلال گوشت ہیں، حرام گوشت نہیں ہیں، لیکن ان کی منی بھی نجس ہے، تو ان کی منی کی نجاست پر دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے خون جہندہ تو رکھتے ہیں لیکن ادھر حلال گوشت ہیں۔ جواب فَلِلْإِجْمَاعِ، حلال گوشت خون جہندہ رکھنے والے جانوروں کی منی نجس ہے، تو اس کی نجاست پر جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ اجماع ہے کہ ان کی منی نجس ہے۔ وَإِلَّا، توجہ کے ساتھ، یعنی اگر اس حلال گوشت حیوانات جو خون جہندہ رکھتے ہیں ان کی منی کی نجاست پر اجماع نہ ہوتا
تو ہمارے پاس ایک روایت موثقہ موجود ہے ابن بقیر کی، اس کے مطابق تو پھر یہ نجس نہیں تھی، لیکن چونکہ اجماع ہے لہذا ہم نے اجماع کو قبول کیا اور اس کی نجاست کے قائل ہو گئے۔ وَإِلَّا یعنی اگر اجماع نہ ہوتا فَمُقْتَضَى عموم موثقت ابن بقیر، تو ابن بقیر کی روایت موثقہ ہے کہ امام نے فرمایا فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، کہ اگر حیوان ایسا ہے جو مأکول اللحم ہے، یعنی جو حلال گوشت ہے، حرام گوشت نہیں ہے، تو فرمایا فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ، تو اس کے وابر یعنی پشم میں نماز پڑھنا، اس کے بول میں، اس کے بالوں میں، اس کی روس میں، یعنی مراد کیا کہ اگر لباس پر اس کا حلال گوشت کا پیشاب لگاؤ، کوئی بال لگاؤ، اس کی گوبر لگی ہو یا اس کا دودھ لگاؤ فلاں، وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ یعنی حلال گوشت کی کوئی بھی چیز لگی ہو تو اس پر نماز فَالصَّلَاةُ مِنْهُ فِي وَبَرِهِ، اس کی اون سے بنا ہو، اس کے بالوں سے بنا ہو فلاں، جائزن، لفظ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ، چند چیزوں کا ذکر کیا، منی کا ذکر تو نہیں ہے، جب نہیں ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کلو شے کیا، طہارتہ، کہ حلال گوشت کی منی پاک ہونی چاہیے، چونکہ امام نے کہا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ، تو کلو شے میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ حلال گوشت کی منی لگی ہو، تو پس اس روایت موثقہ کا عموم تو طہارت کو تقاضا کرتا تھا، لیکن چونکہ اجماع قائم ہے حرمت پر، ہم حرمت کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا آخری، وہ یہ کہ وَأَمَّا طَهَارَةُ مَنِي لَا نَفْسَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ، کہ اگر ایک حیوان ایسا ہے جو خون جہندہ نہیں رکھتا، تو خون جہندہ نہ رکھنے والے حیوان کی منی نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ہم نے کئی دفعہ بتایا کہ اشیاء میں اصل طہارت ہے، اصل یہ ہے کہ ہر شے پاک ہے جب تک کہ اس کی نجاست پر دلیل نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جن جن حیوانات کی منی کی نجاست پر ہمیں دلیل ملتی گئی ہم ان کی نجاست کے قائل ہو گئے، اور خون جہندہ نہ رکھنے والے جانور کی منی کی نجاست پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ہم کہیں گے اصالت و طہارہ۔ بلکہ ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس اس کی طہارت پر دلیل موجود ہے۔ توجہ فرما لی۔ وَأَمَّا طَهَارَةُ مَنِي یعنی جو حیوان خون جہندہ نہیں رکھتا اس کی منی نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ کیوں؟ فَلِأَصَالَةِ الطَّهَارَةِ اس لیے کہ اشیاء میں اصل طہارت ہے۔ جناب وہ اتنی ساری روایات جو منی کی دلالت کر رہی تھی نجاست پر، کہیں امام نے کہا کہ اس کو دھو لو، کہیں کہا کہ یہ بول سے سخت ہے، جواب میں کہتے ہیں بعد قصور ادلۃ النجاست عن شمولہ، یعنی جو روایات منی کی نجاست پر دلالت کر رہی تھیں وہ خون جہندہ نہ رکھنے والے جانور کی منی کو نجاست کو ثابت کرنے پر دلالت کرنے سے، یعنی اس کی نجاست پر دلالت کرنے سے قاصر ہیں، اس سے خون جہندہ نہ رکھنے والے جانور کی منی کی نجاست ثابت نہیں ہوتی۔ خوب، ایک تو یہ ہو گیا۔ آگے ایک مرحلہ بڑھتے ہیں، بلکہ نہیں
نہ فقط یہ کہ ادلہ نجاست منی، خون جہندہ نہ رکھنے والے کے جانور کی منی کی نجاست کو شامل نہیں، بلکہ ہمارے پاس خون جہندہ نہ رکھنے والے جانور کی منی کی طہارت پر دلیل موجود ہے۔ یعنی اگر اصالت طہارت نہ بھی ہو تو علیحدہ سے ہمارے پاس دلیل اجتہادی موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کیا کہ جو حیوان خون جہندہ نہیں رکھتا اس کی منی نجس نہیں ہے۔ وہ روایت کیا ہے دلیل؟ وہ یہ ہے، ہوا صحیحۃ حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن ابیہ علیہ السلام، روایت بلحاظ سند صحیح ہے حفص بن غیاث کی۔ امام جعفر صادق اسلام نے اپنے والد گرامی قادر امام محمد باقر اسلام سے نقل کی کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے فرمایا لا یفسد الماء الا ما کانت لہو نفس سائلہ، کہ پانی کو کوئی شے فاسد نہیں کرتی، خراب نہیں کرتی، یا آپ ترجمہ کریں نجس نہیں کرتی، مگر یہ ہے کہ وہ خون جہندہ رکھتا ہے ہو۔ فَإِنَّ إِطْلَاقَهُ، امام نے فرمایا ما کانت لہو نفس سائلہ، یعنی خون جہندہ رکھنے والی شے وہ پانی کے لیے مفسد ہے، اس کو خراب کرتی ہے، اور جس میں خون جہندہ نہیں ہے لا یفسد الماء فإن إطلاقه یشمل المنی، اس کا مطلب ہے خون جہندہ نہ رکھنے والے کی منی بھی کیوں نہ ہو وہ بھی لا یفسد الماء۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر میتہ کی بات کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔